أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع على كل شيء وذل على كل شيء وبجبروتك الذي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم بما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك. ظلمت نفسي وتجرد بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادع من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فاصلك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضعني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في غلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا
إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري إلهي مولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترض فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعد على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي بجميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بلساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت عظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حفت من العلم بك حتى أسفارا خاشعة وعلى جوارح سعد الأرطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما عقد الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي وكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء مدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين عبائك وأوليائك فهبني يا إلهي والسيدي مولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك
وأني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي مولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلي ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفطرك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وعبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلب من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يعرقه لهيبا وأنت تسمع الصوت وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تصدر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك بعتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا سلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو علمته وأخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر عظيم من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب يا إلهي والسيد مولاي مالك رقي يا من بيدي ناصيتي عليما بضري مسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي
یا رب یا رب یا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي بخدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستعشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بھیجنے محمد وعلى محمد. پروردگار عالم سوال کے انداز میں گفتگو کر رہا، خطاب فرما رہا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں اور وہ لوگ جو صاحبان علم نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت کا تیور خود بتا رہا ہے کہ صاحبان علم اور غیر صاحبان علم کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم اس دولت کا نام ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. علم اس خزانے کا نام ہے کہ جس کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ خزانہ خود ہماری عبادت کرتا ہے. علم اس دولت کا نام ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چرا نہیں سکتی ہے. علم اس فضیلت کا نام ہے کہ صاحب علم اگر دنیا سے ظاہری اعتبار سے چلا بھی جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. لہذا صاحبان علم کے مقابلے میں غیر صاحبان علم کبھی نہیں آ سکتے. علم ایک نور ہے، علم اجالا ہے، علم خزانہ ہے، علم فضیلت ہے، علم عزت ہے، علم جنت کے راستے کا نام ہے، علم صراط مستقیم کا نام ہے. اسی کے مقابلے میں جہل اندھیرا ہے، جہل برائی ہے، جہل ذلت و رسوائی ہے، جہل جہنم کے راستے کا نام ہے. ہمارے آپ کے پانچویں امام نے، جیسا کہ میں نے اس دن شب 8 میں عرض کیا تھا کہ آج بی بی سیدہ اور چوتھے امام چہارم کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ شب جمعہ پانچویں امام کا تذکرہ اور پھر شب 15 میں چھٹے امام کا تذکرہ. تو آج تھوڑے سے وقت میں پانچویں امام کا ذکر کہ ہمارے آپ کے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے تو وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ صاحب علم کا مرتبہ کیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے ساتھ مزبلے پر کوڑے کی جگہ بیٹھنا بھی اور جاہل کے ساتھ فرش مغفر پر بیٹھنے سے بھی بہتر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے پانچویں امام نے ایک شیعہ کی پہچان بتائی ہے. پانچویں امام کے چاہنے والوں میں 2 جابر گزرے ہیں. ایک جابر بن عبداللہ انصاری جن سے مروی حدیث قصہ ہے، اور دوسرے جابر بن یزید جعفی. یہ دونوں جابر نام کے ہمارے آپ کے پانچویں امام کے اصحاب میں سے گزرے ہیں. تو جناب جابر بن یزید جعفی سے ہمارے آپ کے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے شیعہ ذکر پروردگار سے، تواضع سے، انکسار سے، قرآن کی تلاوت سے، غریبوں کی امداد سے، ہمسایوں کا حق ادا کرنے سے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے سے پہچانے جاتے تھے. جناب جابر نے عرض کی، فرزند رسول، مولا اور آقا، اب تو اس معیار کے شیعوں کا ملنا بہت مشکل ہے. ہمارے آپ کے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، جابر، ہماری محبت کا معیار بہرحال یہی ہے، جو شخص ہمارے جد اعلیٰ رسول خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے،
تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ ہمارے آپ کی 5ویں امام کی حدیث جسے ہمیں بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عزیزو، اگر ہم نے آل محمد کی سچی محبت دل میں بسا اور رچا رکھی ہے، ان کی سیرت پر عمل کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کو کس طرح سے حکومت سے، ظالموں سے، جابروں سے، ستم ڈھانے والوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ امام کے چاہنے والے میں نے عرض کیا جناب جابر بن یزید جعفی، نعمان بن بشیر نامی شخص کوفے کا رہنے والا، امام کے اصحاب میں سے، امام کے چاہنے والوں میں سے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور جابر بن یزید جعفی ہم لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ آئے، امام کا دیدار کیا، امام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ امام سے رخصت ہو کر کے ہم اپنے وطن کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک منزل آگے بڑھے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہوا، ہم نے نماز ظہر کا فریضہ ادا کیا، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے اپنے ناقے پر اونٹوں پہ سوار ہوئے، سواری کے اونٹ ابھی اٹھے ہی تھے، ایک شخص سامنے آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک خط دیا، اس خط پر تازہ مہر لگی تھی، ایسی تازہ مہر تھی کہ اس کی روشنائی ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی۔ جناب جابر نے اس خط لانے والے سے پوچھا کہ تم مولا اور آقا سے کب مل کر کے چلے ہو؟ کا بالکل ابھی ابھی۔ کا نماز ظہر سے پہلے یا نماز ظہر کے بعد؟ اس نے کہا نماز ظہر کے بعد۔ اب جناب جابر نے وہ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور اس کے بعد اسے پڑھنا شروع کیا۔ نعمان بن بشیر نامی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جابر جیسے جیسے خط پڑھتے جا رہے تھے، جابر کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑتا جا رہا تھا۔ خط پڑھ لیا اور اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ رکھ لیا۔ پھر میں نے وہاں سے یعنی مدینے سے ایک منزل پر پہنچنے کے بعد وہاں سے لے کر کے کوفہ پہنچنے تک میں نے جابر کو پھر کبھی نہ ہنستے دیکھا نہ مسکراتے دیکھا، یہاں تک کہ ہم جب کوفہ پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ جابر اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کو نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں جابر کی ملاقات کے لیے چلا۔ ابھی جابر کا مکان کافی دور تھا کہ میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جابر لکڑی کے گھوڑے پر سوار اور بے سر و پیر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، سارے بچے تالیاں بجا رہے ہیں، کہہ رہے جابر دیوانہ ہو گیا، جابر دیوانہ ہو گیا۔ لوگ بھی اکٹھا تھے، جناب جابر کی حالت پر کافی افسوس مل رہے تھے۔ میں نے جو جابر کا یہ حال دیکھا میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رو کر کے میں وہیں سے واپس ہو گیا۔ لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، نہایت ہی صاحب علم و فضل انسان تھا، متقی پرہیزگار تھا، نہ جانے کیا ہو گیا کہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد کوفے کے گورنر منصور کے پاس حاکم شام کا خط آیا، پیغام آیا کہ جابر نامی شخص اہل بیت کی عظمت کا ڈنکا بجا رہا ہے، اہل بیت کی فضیلت ادھر ادھر بانٹ رہا ہے، لہذا اسے فوراً قتل کر کے سر میرے پاس روانہ کر دو۔ کوفے کے گورنر نے لوگوں سے دربار میں پوچھا یہ جابر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا اہل بیت کا چاہنے والا تھا، یہ صاحب علم و فضل انسان تھا، متقی پرہیزگار تھا، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ ہر کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاکم کوفے کے گورنر نے کہا میں خود چل کر کے جابر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ لے کر کے اسے وہاں پر آئے جہاں جناب جابر لکڑی کے گھوڑے پہ سوار بچوں کے درمیان دوڑ رہے تھے۔ کوفے کے گورنر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کر کے کہا شکر ہے پروردگار کا
کہ جس نے مجھے ایک خون ناحق سے محفوظ رکھا، ایک بے جرم و خطا کے قتل سے مجھے بچا لیا۔ اور اس کے بعد عزیزوں امام کے خط کی مصلحت نگاہوں کے سامنے آ گئی، واقعہ یہیں پر تمام ہو گیا، لیکن ہمیں بہت بڑا سبق دے رہا ہے کہ اگر زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، کوئی قتل نہیں کرا سکتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ وہ صاحب اختیار امام ہیں کہ دنیا میں حکومت کے عتاب سے بچایا کرتے ہیں، میدان قیامت میں عذاب آخرت سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اسی ذرہ نوازی، غلام نوازی کو دیکھ کر کے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل و دماغ کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور عزیزوں یاد رکھیں، ہمارے آپ کے 5ویں امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ اس میں گرامی ہمارے آپ کے رسول کے نام پر محمد قرار پایا، اور لقب جو ہے باقر العلوم ہے۔ باقر العلوم کے معنی ہیں چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرنے والا۔ یوں تو ہمارا ہر امام باقر العلوم ہے، ہر ایک کے پاس اتنا ہی علم رہا ہے، ہر ایک نے چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کیا ہے، مگر جو موقع چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے آپ کے 5ویں امام کو ملا ہے، وہ اور امام کو نہیں ملا ہے۔ لہذا ہمارے آپ کے 5ویں امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ عزیزو ابو راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں 5ویں امام کی بس میں آیا جایا کرتا تھا۔ ابو عتیبہ نامی شخص بیان کرتا ہے کہ میں امام کی بزم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص شام کا رہنے والا آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول آپ پہ میرا سلام، میں شام کا رہنے والا ہوں مگر آپ کا محب ہوں، آپ کا شہدائی فدائی ہوں۔ اے میرے مولا اور آقا، میرا باپ آپ کے دشمنوں کا چاہنے والا تھا، میں آپ کا محب تھا۔ اس جرم میں وہ دنیا سے چلا گیا، مگر اس جرم میں مجھے اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا مال اور کیا دولت اس نے چھوڑی ہے، کہاں پہ رکھا ہے، کہاں پہ محفوظ کر رکھا ہے۔ تو امام نے پوچھا کیا تو اس کی ضرورت مند ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا، یقیناً بہت ضرورت مند ہوں۔ امام نے کہا بتا تو میں بھی سکتا ہوں کہ تیرے باپ نے دولت کہاں رکھی ہے، کہاں چھپائی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ سے جا کر کے مل لے اور جا کر کے باپ سے خود پوچھ لے کہ اس نے دولت کہاں پہ دفن کی ہے، کہاں پہ چھپا رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا کیا میں اپنے باپ سے مل سکتا ہوں؟ کہا ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا میں زمانے کا امام ہوں، حجت پروردگار ہوں، میں تجھے تیرے باپ سے ملا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد مہر لگائی، اسے وہ خط دیا کہ یہ خط لے لے، اور اس کے بعد آج رات وادی برہوت یمن چلا جا، وہاں قبرستان کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے پکارنا یا درجان یا درجان۔ ایک شخص آئے گا تو اس سے پوچھے گا تو کون ہے، اسے بتا دینا میں امام کا قاصد ہوں، اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کی مولا میں بہت تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، میرے پاس یہاں سے یمن جانے کا انتظام نہیں ہے، یہاں سے یمن کافی دور ہے۔ مولا نے کہا تو رات کے وقت مدینے سے باہر چلے جانا، زمین کو میرا نام لے کر کے کہنا کہ زمانے کے امام نے حکم دیا ہے تو مجھے ایک لمحے میں ابھی یہاں سے یمن پہنچا دے۔ امام نے خط دیا، وہ خط لے کر کے چلا۔ راوی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ امام کی بزم سے باہر نکلا، جا کر کے 2-4 رشتہ داروں کو بتایا کہ آج ایک شامی کا ایسا واقعہ گزرا ہے، کل صبح چل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنا، کیا اس پر واقعہ گزرا اور کیا اس کے حالات ہیں۔ اب یہ راوی کہتا میں اپنے گھر چلا گیا، وہ شخص مدینہ منورہ سے باہر آیا، آنے کے بعد زمین سے کہا زمین تجھے ابو تراب کے لال نے حکم دیا ہے مجھے چشم زدن میں ایک لمحے میں ابھی یہاں سے یمن وادی برہوت پہنچا دے۔ زمین کا فرش سمٹا، وہ چند لمحوں میں وادی برہوت پہنچا، قبرستان کے درمیان کھڑا ہو کر کے
اس نے 3 مرتبہ آواز دی یا درجان. ایک شخص آیا, آنے کے بعد پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں امام کا قاصد ہوں, اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں. امام کا خط دیا, اس نے امام کا خط دیا, کہا ٹھہر جا, میں تھوڑی دیر میں تیرے باپ کو لے کر کے آتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ وہ جو خط لے کے گیا تھا امام کا, اس نے ایک کالے شخص کو کوئلے کی مانند لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ کہنے لگا میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, یہ کس کو لا کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے؟ وہ شامی کہتا ہے میں صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ سے ڈر گیا بلکہ میں نے انکار بھی کیا ہے میرا باپ نہیں ہے, لیکن میرے باپ نے خود کہا بیٹا مجھے شرمندہ نہ کر, میں ہی تیرا باپ ہوں. تو خوش نصیب ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے, میں بد نصیب تھا کہ میں نے ان کے دشمنوں سے محبت کی ہے. مرنے کے بعد پتا چلا دنیا میں جس کا جی چاہے جو چاہے کر لے, لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی شے کام آتی ہے تو محبت آل محمد ہے, اہل بیت کی ولایت ہے, اہل بیت کی مودت ہے. اس کے علاوہ یہاں کوئی چارہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ شامی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ہم نے تو آپ کو دفن جنت البقیع میں کیا تھا, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ باپ کہتا بیٹا تم لوگوں نے مجھے دفن کیا, دفن کر کے چلے آئے, فرشتے آئے, انہوں نے نکال کر کے لا کر کے ہمیں یہاں رکھ دیا, یہاں ڈال دیا, اس طرح میں یہاں آ پہنچا ہوں. اور یہاں آنے کے بعد پتا چلا جتنے بھی دشمنان اہل بیت سب کے سب وہ یہی ہیں. عزیزوں وہ واپس آیا, باہر آنے کے بعد زمین سے کہا تو مجھے ایک لمحے میں میرے مولا نے حکم دیا مدینہ منورہ پہنچا دے. زمین کا فرش سمٹا اور اس کے بعد یہ ایک لمحے میں مدینے اپنے وطن پہنچ گیا. رات کا وقت تھا, گھر چلا گیا. اب یہ راوی کہتا ہے صبح سویرے میں نماز سے فارغ ہو کر کے امام کے در شریعت پہ گیا. شریعت قدے پر جا کر کے میں نے دیکھا, سوچا کہ دیکھو شامی کا کیا بنا, کیا اس پر واقعہ بیتا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا شامی وہاں آ کر کے بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے پہلے پہنچ گیا تھا. میں نے اس سے جا کے پوچھا کیا گیا نہیں؟ کہا گیا بھی تھا, واپس بھی آ گیا. کہا بتا تجھ پر کیا بیتی, کیا واقعہ گزرا؟ وہ کہتا ابھی مولا آئیں گے, مولا کے سامنے بیان کروں گا. جو امام آ کر کے بیٹھتے ہیں تو امام کے سامنے پورا واقعہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد اس کے باپ نے یہ کہا تھا, بتایا تھا کہ ہمارے مکان کے مشرقی حصے میں جو باغیچہ ہے اور فلاں جگہ جو زیتون کا درخت ہے اس کے نیچے 2 لاکھ درہم میں نے دفن کیے ہیں. بیٹا جا کر کے نکال لینا, 1 لاکھ اپنے استعمال میں لانا, 1 لاکھ لے جا کر کے اپنے امام کو پیش کر دینا. اگر قبول کر لیں گے تو ہماری تمہاری ذرہ نوازی ہوگی. یہ 2 لاکھ درہم سے نکال کر کے لے کے آتا ہے, امام کے پاس آیا. امام نے پوچھا کیا گزری؟ اس نے پورا واقعہ کہیں سنایا, مولا ایسا ایسا واقعہ گزرا ہے. یہ 2 لاکھ درہم اس نے چھوڑے تھے, 1 لاکھ درہم میں گھر پہ رکھ کے آیا ہوں گھر کے اخراجات کے لیے, 1 لاکھ درہم آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. اے فرزند رسول اگر قبول فرما لے ذرہ نوازی ہے. عزیزان گرامی واقعہ یہیں پر تمام ہو جاتا ہے, مگر ہمیں آپ کو بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو آل محمد کی محبت کام آتی ہے, اہل بیت کی ولایت کام آتی ہے. جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو آل محمد ساتھ دیتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی اہل بیت کا دامن کبھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اس شامی کے باپ نے بھی کہا تھا بیٹا یاد رکھنا اگر اس دنیا میں کوئی لائق محبت ہے تو اہل بیت ہیں, کبھی بھی ان کی محبت کا دامن تیرے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ ہمارے آپ کے 5ویں امام ہیں. عزیزو واقعات معجزات آپ کے بھرے پڑے ہوئے ہیں, لیکن افسوس جسے قدرت نے معجزات و کمالات کا مجسمہ بنا کر کے 1 رجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں بھیجا تھا, اسی پر دنیا نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے, اسے زندہ نہ رہنے دیا. 57 سال سے زیادہ میرا آپ کا 5واں امام زندہ نہ رہا. عزادارو ہمارے امام کے زمانے میں
एक दो नहीं 10 हुकूमतें गुजरी हैं, आखिर में हिशाम बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत आती है। उसी जालिम ने हमारे 5वें इमाम को जहर दगा से शहीद कराया। मैंने इसलिए इमाम का तस्करा किया है कि जहां बीबी सैयदा की लहर अरब की चिलचिलाती धूप में तप रही है, वहीं पर हमारे आपके 5वें इमाम की भी उजड़ी हुई लहर आज शेरे आसमान खुली पड़ी हुई है, एक मामूली सा साया भी नहीं है। आजादारों, यूं तो हमारा हर इमाम मजलूम रहा है, लेकिन 5वें इमाम की मजलूमियत का एक अनोखा पहलू ये है कि आज जिस वाक़या करबला को सुन करके आजादार बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी मर भी जाया करते हैं, उस वाक़या करबला को मेरे आपके 5वें इमाम ने खाली कानों से सुना नहीं है, आंखों से देखा भी है। किसी वाक़ये का देखना और है, सुनना और है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हमने अब्बास के कटे हुए शाने सुने हैं, देखे नहीं है। हमने अली अकबर का जख्मी कलेजा सुना है, देखा नहीं है। अली असगर के नहर शुदा गले को सुना है, देखा नहीं है। हमने कासिम का पामाल लाशा सुना है, देखा नहीं है। और मोहम्मद की बेकफन मैयत सुनी है, देखी नहीं है। हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, हमने सुना है, देखा नहीं है। अहले हरम के जले हुए खैमे हमने सुने हैं, देखे नहीं है। सकीना के रुखसारों पे तमाचे हमने सुने हैं, देखे नहीं है। सैयद सज्जाद की पुश्त पर ताजियाने हमने सुने हैं, देखे नहीं है। लेकिन अज़ादारों, मेरा 5वां इमाम, अरे वो बेकस और मजलूम इमाम है, जिसने ये सारे मसाइब अपनी आंखों से देखे हैं। अरे खुदा न करे किसी कमसिन औलाद के सामने उसकी बाप की पुश्त पर दुर्रे ताजियाने लगाए जाएं। हाय मेरा 5वां इमाम अपनी आंखों से ये मसाइब देखता रहा है कि मेरे बाबा सैयद सज्जाद की पुश्त पर कभी ताजियाने लगाए जाते हैं, कभी नेज़े लगाए जाते हैं। अज़ादारों, हमारे आपके 5वें इमाम ने पूरे वाक़े करबला को अपनी निगाहों से देखा, लेकिन इसके बावजूद भी हर मंजिल पर मेरा 5वां इमाम सब्र करता रहा। अज़ादारों, ये वो अय्याम है कि आज 10 दिन पहले, हमने 9 दिन पहले ईद उल फित्र मनाई है। हमारे घरों में यकीनन खुशियां रही हैं, मसरतें रही हैं। हमने नमाज भी अदा की है, जो कुछ हो सका खुशी भी मनाई है। लेकिन अज़ादारों, सुन ले, वाक़या करबला के बाद अहले हरम के यहाँ क्या कैफियत थी, क्या हालत थी। अरे जब लुटा हुआ काफिला मदीने लौट के आया है ना, तो एक मर्तबा जब पहली बार ईद आई है तो मदीने की 50 औरतें इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने कहा, जब से सहरा का चमन उजड़ गया है, किसी ने उनको पुरसा नहीं दिया है, आज ईद का मौका है, हम सबको चल के उन्हें पुरसा देना चाहिए। उसके बाद पैगाम भेजा, ये तय हुआ कि किसके पास चला जाए। तय हुआ कि सबसे बुजुर्ग बीबी उम्मुल बनीन है, उनके 4 शेर के जैसे बेटे मारे भी गए, दामाद भी कत्ल हुए, न जाने कितने नवासे नवासियां पोते पोतियां यतीम हो गए। लिहाजा उनके पास पुरसे के लिए चलना चाहिए। ये तय करके बीबी के पास पैगाम भेजा। उधर बीबी उम्मुल बनीन को पैगाम मिला, अपने 8 बरस के यतीम पोते जनाबे फजल को भेजा, कहा बेटा जाओ शहजादियों को बुला लाओ। जनाबे फजल ने जाके पैगाम दिया, बीबियां आकर के इकट्ठा हो गई। अली की बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी आ गई। अब उसके बाद मदीने की 50 औरतें आई, फर्श बिछाया गया, ये औरतें बैठ गईं, पुरसा देने के लिए आई है, मगर किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहां से पुरसा शुरू किया जाए। उन्हीं औरतों में से एक औरत न जाने उसके दिल पर क्या बनी, तड़प कर उठी, उम्मे रुबाब को गले से लगाया, लगा के कहा बीबी, अरे तेरा भरा घर उजड़ गया, तेरा सुहाग भी लुट गया,
تیرا علی اصغر بھی مارا گیا، تیری سکینہ بھی زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، بی بی میں تیری اولادوں کا پرسہ دے رہی ہوں۔ عزاداروں پرسے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج کے اعتبار سے 20-25 منٹ میں 25-30 منٹ میں سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ مدینے کی عورتوں نے اجازت چاہی، کبھی بھی اجازت دے دے ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ مادر عباس بی بی ام البنین نے کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، ہماری مہمان ہو تم۔ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہمارے گھروں میں آگ بہت کم جلتی ہے، ہمارے چولہے بہت کم جلتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، ہم تمہیں کچھ کھانا تو نہیں کھلا سکتے، لیکن بیٹھ جاؤ، ذرا ایک گلاس پانی تو پی لو۔ ادھر عورتوں کو بٹھایا، 8 برس کے یتیم پوتے سے کہا میرے لال، ارے ذرا ان عورتوں کو پانی پلا دے۔ مولا عباس کا 8 برس کا یتیم بیٹا آگے بڑھا، مشکیزے میں پانی لیا، کاندھے پہ لٹکایا، دوسرے ہاتھ میں جام لیا، ڈال ڈال کے پلانا شروع کیا۔ ارے یہ قیامت کا منظر دیکھ کر زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ کربلا کا رخ کیا، آواز دی بھیا عباس، ارے کربلا میں تم تو پانی نہ پلا سکے، مدینے میں تیرا لال مدینے کی عورتوں کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ قیامت کا منظر زینب کس کلیجے سے دیکھے، تیرا لال تیری تصویر بنا ہوا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا علام الغیوب، یا ارحم الراحمین، تیری ذات اقدس کا واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو بخش دے۔ دنیا میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات آباد ہوں، ان کی جان مال عزت و آخرت دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رازق المرزوقین، تیری رزاقیت کا واسطہ جو مومنین و مومنات بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے انہیں وسعت و برکت عطا فرما۔ مولا واقع حسین مظلوم کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا مشکل کشائے دو عالم کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بی بی زہرا کی عزتوں عظمتوں مصیبتوں کا صدقہ معبود ہم سب کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، کربلا کی اجڑی ہوئی ماؤں کا صدقہ، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی اولادوں کا صدقہ، تمام مومنین و مومنات کو اولادوں کی طرف سے چین و سکون عطا فرما۔ عزت و آبرو کے ساتھ ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ، مولا واقع سید سجاد علیہ السلام کا صدقہ اس بیماری کو، اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ اپنے فضل و کرم سے اہل حرم کے جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں جلد سے جلد تمام مقامات مقدسہ، تمام مساجد ازا خانے مدد سے کھلوا دے۔ معبود اس وبا سے تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں بیویوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت المعلی جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روزوں کی تعمیر کے الطاف فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم ابن حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے عوان و انصار المحبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ارحم الراحمين، ارحم علينا بحق علي بن ابي طالب عليه السلام۔